عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے. ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف غریبوں کے بچے روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اتنے پیسے دو گے تو ہم گھر سے جائیں گے. بچے تو بچے ہوتے ہیں اور تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں. وہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا اس کے جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی اور باپ نے اس کو چوڑیاں مہیا نہ کر سکا تو اگلے دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پھندے سے جھول گئی اور وہ معصوم 5 سال کی بچی وہ خودکشی کر گئی. وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر نہ دے سکا. خودکشی بڑی بری بات ہے لیکن اس پہلو پہ غور کرو کہ اس کا باپ اس کی ننھی سی آرزو پوری نہ کر سکا. اس کی ماں کا کلیجہ اتنا پھٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا. عالی نسل کوٹھیوں میں رہنے والوں غریبوں کی جھونپڑیوں کو بھی دیکھو. بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والوں ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو. اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترستے. رات کو جن کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا. 7-8 سال قبل میں ایک دن بازار گیا. چھوٹی عید کا دن تھا. میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا. تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں چلو کوئی چیز لے جائیں آج عید کا دن ہے. تو مچھلی بازار میں چلے گئے. تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے بھول نہیں سکا. ہم نے اسے کہا کہ ہمیں مچھلی دے دے. تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بالٹی میں ڈال دیا اور اس کے پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی اور تھوڑا سا گوشت بھی اس کے ساتھ چلا گیا وہ بھی بالٹی میں ڈال دیا. اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سر اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا. باقی اس کا جو بھی اس سے غلاظت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا. تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈالا. خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے. اس نے اس کو 10 روپے دیے اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو دے دیا. حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا. خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے, شاید کوئی کبوتروں کو ڈالتا ہوگا, کوئی ایسا معاملہ ہوگا اس کا, کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا, مجھ سے نہ رہا گیا, میں اس کے پیچھے چلا گیا. میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا. اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے. صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں. جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے, وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے, وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے, وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے. یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وفیما انفقہ, یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے. آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی 2 عدد وزیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے. غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا. ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے ہوئے, کہیں فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے, کبھی غریبوں کو بھی خیال کیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرنا. یہ حضور کی چوکھٹ کا ادب ہے کہ تمہارا لہجہ, تمہاری آواز میرے رسول کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو, میرے محبوب کی بارگاہ میں یوں بات نہ کرنا. یہ ادب کی جگہ ہے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے عمل حبط کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تو یہ تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو پھر اللہ اکبر, باقی کیا بچے گا؟ تو اپنی آوازیں میرے محبوب کی آواز سے پست رکھو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول کریم کے حضور پست رکھتے ہیں. اللہ کا پہلے حکم دیا, پھر تحسین فرمائی ان لوگوں کی جو آداب کی رعایت رکھتے ہیں.
تو یہ تحسین بعد میں کرنا، جبکہ حکم دینا بظاہر کافی تھا، لیکن تحسین کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے رسول کے مؤدب ہیں ان پر کتنی رحمتیں برستی ہیں۔ تو کہا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول کریم کے ہاں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیے ہیں، پرکھ لیے ہیں۔ متقی یہی لوگ ہیں جو رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں۔ جنہیں ادب کا کرینہ نہیں آتا تو وہ متقی نہیں، چاہے سجدے کتنے ہی طویل کیوں نہ کریں، ان کے ماتھے پہ جتنا بڑا محراب کا نشان کیوں نہ ہو، وہ متقی نہیں کہلائیں گے اگر رسول اللہ کا ادب سینے میں نہیں ہوگا۔ اور اگر رسول اللہ کا ادب سینے میں ہے، اللہ فرماتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کافی ہو گئی بات، ان کی تحسین خوب ہوگی، لیکن اللہ فرماتا نہیں، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت بھی ہے۔ بات ختم ہو گئی، کہا نہیں وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا اجر ہے۔ جس اجر کو میرا رب بھی بڑا کہہ رہا ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا، اور یہ کس کو اللہ دے گا؟ جو رسول اللہ کا ادب کرنے والے۔ تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ادب کی توفیق دے دی، اس کو کتنی بڑی دولت دے دی۔ ہمیشہ اللہ سے ادب کی توفیق مانگو، کیونکہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ ادب کا نام ہے۔ اہل بیت کا ادب، اصحاب نبی کا ادب، ذات باری کا ادب، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اولیاء امت کا ادب، والدین کا ادب، یہ ادب سکھایا گیا۔ بڑوں کی تکریم، چھوٹوں سے شفقت، تو پورا دین ادب ہے۔ ماہ سیام کے گزرتے ہوئے ان لمحوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ادب والوں کے زمرے میں رکھے، ہمارے تیور، طرز زندگی، انداز معاشرت، رویے بے ادبوں کی صحبت سے پاک رہیں، اور ہمیشہ ہم ادب کی راہوں کے مسافر رہیں۔ عید کا موسم، عید کی گھڑیاں جلوہ فراز ہو رہی ہیں، تو آئیے عید کا دن طلوع ہوتے ہی دکھیوں کی مدد، لاچاروں کی نصرت اور اعانت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اپنے اطراف پہ غور کریں، غربا، مساکین، گلی محلے میں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں ان کی مدد کریں، اور عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ برابر شریک رکھیں۔ عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے رویے اور طرز معاشرت کی خوبصورتی کا نام عید ہے، اور ہمیں دوسروں کے دکھ بانٹنے کی، دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ غربا کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو تحائف دیجئے، ان سے ملیے، ان سے محبت کا اظہار کیجئے، اور اظہار بشاشت، اظہار مسرت کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی عمدہ مثالیں قائم کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے۔ عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے، ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف غریبوں کے بچے روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو ہم گھر سے جائیں گے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، اور تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں۔ وہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا اس کیوں جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی، اور باپ اس کو چوڑیاں مہیا نہ کر سکا، تو اگلے دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پھندے سے جھول گئی، اور وہ معصوم 7 سال کی بچی وہ خودکشی کر گئی، وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر نہ دے سکا۔ خودکشی بڑی بری بات ہے، لیکن اس پہلو پہ غور کرو کہ اس کا باپ اس کی ننھی سی آرزو پوری نہ کر سکا، اس کی ماں کا کلیجہ اتنا پھٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اعلی نسل کوٹھیوں میں رہنے والوں، غریبوں کی جھونپڑیوں کو بھی دیکھو، بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والوں، ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو، اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں، ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، رات کو جن کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا۔ 7-8 سال قبل میں ایک دن بازار گیا، چھوٹی عید کا دن تھا،
میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا، تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں، چلو کوئی چیز لے جائیں، آج عید کا دن ہے، تو مچھلی بازار میں چلے گئے۔ تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے بھول نہیں سکا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہمیں مچھلی دے دے، تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بالٹی میں ڈال دیا، اور اس کے پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی، اور تھوڑا سا گوشت بھی اس کے ساتھ چلا گیا، وہ بھی بالٹی میں ڈال دیا۔ اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سر اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا، باقی اس کا جو بھی اس سے غلاظت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا۔ تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈالا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے، اس نے اس کو 10 روپے دیے، اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کر اس کو دے دی۔ حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے، شاید کوئی کبوتروں کو ڈالتا ہوگا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا، اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا؟ اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا، اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے۔ صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں، اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں۔ جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے، وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے، وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے، جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وفیما انفقہ، یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے۔ آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی 2 عدد وزیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے، غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے۔ ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے ہوئے، کہیں فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے، کبھی غریبوں کو بھی خیال کیا۔ معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مساوات کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر، اس سے معاشرے میں جرائم پھیل رہے ہیں، اس سے معاشرے کے اندر ظلم اور جبر پھیل رہا ہے، اس سے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے اور طمانیت کا نور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھابڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو اس معاشرے میں روشنی کیسے آ سکتی ہے، اس معاشرے میں نور کیسے آ سکتا ہے؟ میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا ہے۔ تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی وقار کو ملحوظ رکھیں گے اور اسلام کا جو مساوات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملحوظ رکھیں گے تو معاشرے کے اندر طمانیت ملے گی، غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا۔ اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کثرت کے باوجود تکبر کی اس خصلت سے اور نمایاں ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہے۔ ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے، جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت کی کثرت کے باوجود ان کے اندر عجز، خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں، اور میں ان پہ جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔ معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مساوات کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر، اس سے معاشرے میں جرائم پھیل رہے ہیں، اس سے معاشرے کے اندر ظلم اور جبر پھیل رہا ہے، اس سے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے اور طمانیت کا نور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھابڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو اس معاشرے میں روشنی کیسے آ سکتی ہے، اس معاشرے میں نور کیسے آ سکتا ہے؟ میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے
تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا ہے۔ تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی وقار کو ملحوظ رکھیں گے اور اسلام کا جو مساوات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملحوظ رکھیں گے تو معاشرے کے اندر طمانینت ملے گی، غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا۔ اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کثرت کے باوجود تکبر کی اس خصلت سے اور نمایاں ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہے، ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت کی کثرت کے باوجود ان کے اندر عجز، خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں، اور میں ان پہ جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔ آج 29واں روزہ ہے اور اللہ نے چاہا تو آج نہیں تو کل چاند کے نظر آنے پر عید کا اعلان ہوگا۔ میرے اور آپ کے لیے فرحت اور اداسی کی ملی جلی کیفیات ہوں گی۔ عید کی خوشی، مسرت اور روزوں کے جانے پر طبیعت میں ایک اداسی کی سی کیفیت۔ ایک طرف یہ مسرت کہ شکر ہے اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق نصیب کی، دوسری طرف یہ خدشہ کہ جس طرح کے ہمارے روزے ہیں پتہ نہیں قبول بھی ہوئے یا کہ نہیں۔ ماہ سیام کے لمحے جب اپنے اختتام کو چھو رہے ہوں تو ہماری یہ دعا، ہماری تمنا ہمارے لبوں پہ مچلنی چاہیے کہ مالک تو نے پورا ایک مہینہ ہمیں جن توفیقات سے مالا مال رکھا، پنجگانہ نمازوں کی توفیقات دی، تلاوت کلام مجید دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں میسر رہی، اور امور خیر جو ہم بجا لاتے رہے تو نے ہمیں توفیق دی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ سیام کے گزرنے کے بعد ہمارے یہ معمولات، ہماری زندگی کا یہ خیر برا انداز ہم سے کہیں چھین نہ لیا جائے۔ تو کریم ہے، اگر ہمیں ہدایت دی ہے تو اس پر ہمیں مستقیم بھی رکھ۔ اور وہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو سیدھی راہوں پہ چلنے کے بعد پھر ٹیڑھی راہوں کے مسافر بن جاتے ہیں، ہدایت کے بعد پھر ظلمت کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس عورت کی مثال قرآن مجید میں بیان کی جس کا مفسرین فرماتے ہیں توازن ذہنی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ کیا کرتی تھی، سارا دن سود کاٹتی رہتی تھی، اور جب شام چرخہ اٹھانے لگتی تو اپنے ہاتھوں سے کاتا ہوا سود توڑ توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس عورت کی مثال دے کے اپنی مخلوق کو سمجھایا کہ تم بھی اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے دن بھر کی کمائی کو شام کے وقت اپنے ہاتھوں سے ادھیڑ دیتی ہے اور کاتا ہوا سود دوبارہ ریزہ ریزہ اور پرزہ پرزہ کر دیتی ہے، تو سارے دن کی محنت اکادت چلی جاتی ہے۔ تو کہیں اے ایمان والو، میرے رسول کے دامن سے وابستگی اختیار کرنے والوں، کہیں تم بھی اپنا طرز زندگی یوں نہ بنا لینا کہ سارا دن سود کاٹو اور شام کو اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ ان کو دور کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بڑا سنجیدہ سا ہوتا ہے، سونا سا ہوتا ہے، اس کے رویے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اس کے آنے جانے کے معاملات میں شائستگی ہوتی ہے، اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا تربیت یافتہ امت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا یہ جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں، یہ حضور کے لیے اللہ کا انتخاب ہے۔ رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں نا وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عظمتیں بیان فرماتا ہے
رب بھی فرماتا ہے کہ میں نے بھی محبوب کے لیے وہ چنے ہیں گویا جو سب سے زیادہ خوبصورت لوگ تھے. کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں. اور یاروں صحابہ پر تبصرے کرتے ہو، ان گلیوں کے بندہ صدقے جائے جہاں سے وہ گزرا کرتے تھے، ان راہوں پہ بندہ جان دے دے جہاں سے وہ اپنا قافلہ لے کے گزرتے تھے. آپ معمولی سمجھتے ہیں رسول پاک کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو؟ او بھائی میرے ساتھ جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ میرا انتخاب ہے، دوست احباب کا انتخاب ہے، انتظامیہ کا انتخاب ہے. تو جو لوگ مدینے والے رسول کے ساتھ رہتے ہیں وہ رب کریم کا انتخاب ہے، اللہ نے منتخب کیے. اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء. سارے کام جو ہوتے ہیں نا، سارے کام وہ کسبی نہیں ہوتے، کچھ وہبی بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص بنا لیا کرتا ہے. یہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خاص بنا لیا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نا خاص لوگوں کا انتخاب. ادھر دیکھو میری طرف. ابھی نا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ آقا کریم وضو کرنے لگے تو لوگ اکٹھے ہو گئے. فرمایا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی کہ حضور پانی نہیں ہے. تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ پیاس سے تڑپ رہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ کوزے کے اندر اپنا دستے برکت ڈال دیا. اب سنو حدیث کے لفظ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوہ. حضور علیہ السلام نے اس کوزے میں، اس برتن میں اپنا دست شفا ڈال دیا. فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون. حضور کی انگلیوں سے پانی یوں پھوٹتا تھا جس طرح چشمے نکلتے تھے، یوں پانی پھوٹ رہا ہے. قال فشربنا وتوضانا. کہا کہ ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا. قیل لجابر کم کنتم. راوی نے حضرت جابر سے بھی پوچھا کتنے کو لوگ تھے تم؟ قال لو کنا مئۃ الف لکفانا. کہا لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا، لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا. کننا خمسہ عشرتا مئہ، لیکن ہم تھے جو ہیں وہ 1500. لیکن اگر وہ لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ پڑتا. یہاں اعلی حضرت کا اسلوب پھر دیکھیے. آپ فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. حضرت انس روایت کرتے ہیں قال نعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدا و جعفرا و ابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرہم. جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا. یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے. مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ. 3000 1 لاکھ کے مقابلے میں آئے. شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے. جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہیں مدینے میں، اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں، جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ رایۃ زید فاصیب. فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا. جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے. پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے. ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب. پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جھنڈا. پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے. وعیناہ تذرفان. حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حتی اخذ رایۃ سیف من سیوف اللہ، یعنی خالد ابن الولید. فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا. حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمایا. بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے؟ جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے. یہ شام کے علاقے میں واقعہ ہے. حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور 3000 مجاہدوں نے 1 لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھے. اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا. آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی. تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت. جو تلوار توڑتا ہے اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی.
اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید. ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہ خدا میں، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا. اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے. ایک موقع پر جبیلہ بن اہم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے، اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی. حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ اب ہماری قضا آ گئی. ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا. مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی. حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ اب ہماری موت آ گئی، اب ہماری قضا آ گئی. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے، کیونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا، لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سیے ہوئے تھے اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے. آج میں ٹوپی گھر بھول آیا ہوں، اور یہ مصیبت جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے موجز نما بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں. لیکن بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی. حضور حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے ہو. وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا ہے. راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا. انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے. امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو یہ کون ہے، کوئی جاسوس نہ ہو. جب مجاہد اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں. جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو تھی نہیں، یہ کیا ہو گیا. تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی. تو میں نے ٹوپی لی، میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی. لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہی. حضرت خالد بن ولید ادھر محاذ پہ ڈٹے ہوئے. اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور 5-6 مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اور اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی ہے. حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے. کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے جو ہے پشتے کاٹ رہا ہے. اس نے تھوڑا سا نقاب سرکا کے کہا انا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں. انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرمایا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا حضرت انس سے ایک روایت سنی. کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے حجامت کرائی، حج کا موقع تھا. ثم دعا بالحلاق، حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ حجام کو بلایا. وناول الحالق شقہ الایمن، حضور نے اپنی دائیں جانب حلاق کے آگے کی. فحلقہ، تو اس نے آپ کے بال مبارک کاٹ دیے. ثم دعا ابا طلحہ الانصاری، پھر حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا. فآتاہ، اور ان کو وہ بال عطا کر. ثم ناول شقہ الیسر، پھر اپنی بائیں جانب حجام کے آگے کی. فقال اہلک، اور فرمایا اب یہاں سے بال کاٹو. فحلقہ، اس نے بال کاٹے. فآتاہ ابا طلحہ، وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ انصاری کو دے دیے. فقال اقسمہ بین الناس، پھر فرمایا اے ابو طلحہ یہ بال لوگوں میں بانٹ دو. حضرت عثمان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، حضور کی زوجہ محترمہ کے پاس حضور کے کچھ بال تھے. مدینے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ لے کر کے ان کے پاس آ جاتے، تو وہ ڈبیا سے بال نکالتی اور وہ ان بالوں کو اس پانی کے گلاس کے اندر حرکت دیتی، اور جب حضور کے مبارک منہ نور کی برکت اس پانی میں آ جاتی تو مریض کو دے دیتی، اللہ شفا عطا فرما دیتا. صحابہ میں ایک نام ایسا ہے جن کو کبھی زندگی میں کوئی شکست نہیں ہوئی، اور وہ نام ہے حضرت خالد بن ولید کا. چونکہ انہیں سیف اللہ کہا گیا، اور اللہ کی تلوار کو کون شکست دے سکتا ہے.
بلکہ حضرت خالد بن ولید کی آرزو تھی کہ میں راہ حق میں شہید کیا جاؤں، لیکن یہ آرزو ان کی پوری نہیں ہو سکی اور وہ بستر پہ اپنی طبی موت فوت ہوئے، اس لیے کہ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں انہیں کامیابی ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید پر مشکل آ گئی۔ حضرت رافع بن عمر طائی، وہ بھی آپ کے ساتھی تھے، آپ کے نائب کمانڈر تھے، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آج قضا آ گئی، جو حالات ہیں مسلمان پسپا ہونے لگے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی ہوئی کوئی جنگ اس میں پسپائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر بن رافع الطائی نے کہا کہ لگتا ہے قضا آ گئی، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی مشکل بن گئی ہے۔ ادھر یہ پسپا ہو رہے ہیں، ادھر حضرت ابو عبیدہ کو حضور مدینے میں خواب میں ملے اور کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کے شیر پہ مشکل بنی ہوئی ہے۔ بس رات کے موقع پہ حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہوئے مجاہد، حضرت خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا۔ ایک دم قافلہ تیار ہو گیا، وہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے، مجاہد نبی کے راستے کے، حق کی راہوں کے مسافر۔ یہ لشکر تیار ہو کے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت کے اندر جب نکلا تو راستے کے اندر انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ لشکر سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک نقاب پوش سوار بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس سے کہا کہ جاؤ اس کو دیکھو یہ کون ہے، اور کچھ لوگ لے جاؤ اور اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ جب لوگ ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے قریب نہ آنا، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہا کہ تم رات کے موقع پہ لشکر کے ساتھ اس مشکل حالت میں کیوں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ جنگ کے لیے نکلو، حضرت خالد بن ولید پہ مشکل آئی ہوئی ہے، تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کے اس شیر پر کبھی مشکل آئی تو نہیں تھی، تو کیا ہوا؟ تو میں نے جب غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی ہے جس میں حضور کے بوئے مبارک سیے ہوئے ہیں، اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے ہیں تو وہ ٹوپی نہیں بھولتے۔ تو آج وہ میں نے غور کیا کہ ان پہ مشکل کیوں آئی ہے، تو میں نے غور کیا تو ٹوپی گھر پڑی ہوئی ہے، میں ان کو ان کی امانت دینے جا رہی ہوں۔ یہ لشکر جب پہنچا ادھر حضرت خالد بن ولید نے جبیلہ بن اہم کے مقابلے کے اندر محاذ کو سنبھالا ہوا تھا کہ اچانک 2-3 سوار آگے بڑھے اور جدھر وہ جاتے ہیں دشمن کو دھکیلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار بھی ان سواروں میں ہے، تو آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کے کہا اے نقاب پوش تو کون ہے، تیری تلوار کے آگے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے تھوڑا سا پردہ سرکایا، کہا مجھے پہچانتے نہیں، آنا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، تمہیں دینے آئی ہوں۔ اور پھر آگے بڑھ کے ان کو ٹوپی دی۔ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی سر پہ رکھی، اللہ نے اسی دن پتہ عطا فرمایا۔ عید کا دن اللہ کے حضور ذکر فکر میں گزاریے گا، دوستوں سے ملیے گا، رشتہ داروں سے ملیے گا، اچھے کھانے کھائیے گا، اچھا لباس بھی پہن لیجئے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، عید رنگا رنگ کھانے کا نام نہیں ہے، عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو رب سے کیوں نہیں ملتے ہو؟ عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے، عید کے دن ان سے بھی تم جفیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے۔ تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے، دستور بھی ہے، آج عید کا دن ہے، آج تو گلے ملنا چاہیے۔ تو یار دشمنوں کو بھی بھڑ بھڑ کے گلے سے ملتے ہو، تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے؟ تو 5 گانا نماز کا آپ اہتمام کیجئے، ایک اضافی نماز تمہارے اوپر عید کے دن واجب کر دی گئی ہے، تو اس کو بھی ادا کیجئے۔ اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ صیام سے رخصت ہوں۔ روزوں کے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، روزے کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ہم رکھ نہیں پاتے، تو اس کا کفارہ صدقہ فطر کے نام سے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو مال نصاب کا مالک ہے اور اس پر سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔
اور صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم غریب لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. تو غرباء کو، مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل بھی کیجئے اور ان کی ضروریات کا ضرور خیال کیجئے. اپنی ہمسائیگی میں، اپنی رشتہ داریوں میں بہت خیال رکھیے گا اور لوگوں کو عزت نفس دیجیے گا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیے گا اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجیے گا کہ وہ عید کے موقع پر اپنے دوستوں کو، بچیاں اپنی سہیلیوں کو ان کا پورا خیال رکھیں اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں. یہ بچپن کے اندر ہی بچوں کو جو اپنی انفرادیت جتلانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا. اور یہ عمومی طور پہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جن مواقع پہ یہ احساس ان کا جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، پھر بڑھتا ایک مرض بن جاتا ہے. اس لیے بچوں کو بچپن کے اندر ہی دوسروں کا احساس سکھائیے، نہ کہ ان کے اندر احساس تفاخر پیدا ہو. اعتدال کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کیجیے، لیکن آپ کا جو اطراف ہے، گرد و پیش کا ماحول ہے، اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے کہ بچے احساس برتری میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایسی امراض ان کے اندر پیدا نہ ہو جائیں، بلکہ بچوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیجیے. بچوں کو جب آپ سکول جاتے ہوئے خرچی دیتے ہیں یا ایسے مواقع پر، تو ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ اپنی ہم جولیوں کا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھنا ہے اور ان کو ان خوشیوں میں ساتھ شامل کرنا ہے. ان کو دینے کی عادت پڑے بچپن کے اندر، اور جو بچپن میں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بڑھاپے تک بانٹتے رہتے ہیں، اور جو بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں آنے دیتا. تو یہ مزاج اچھی طرح سے راسخ ہو، بچوں کے اندر پختہ ہو. تو یہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ عمر عید کے دن رو رہے ہو؟ تو کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے. اگر مقبول ہوں تو اچھی بات ہے، اور اگر مقبول نہیں تو روزے منہ پہ مارے جاتے ہیں. تو اس لیے عید کا موقع ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، اور عید کا موقع ایک اعتبار سے بہت بڑی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب کی کہ ہمیں 29 یا 30 روزے نصیب کیے. روزے 30 ہوں یا 29 ہوں، یہ واضح میں رکھیں، اللہ ثواب پورے 30 کا عطا کرتا ہے. جو پاکستان میں اس وقت چاند کی صورتحال ہے تو غالب امکان یہی ہے کہ آج آخری روزہ ہوگا اور کل عید ہوگی، لیکن یہ رویت ہلال کمیٹی کے اعلان پر منحصر ہے. اگر ان کو شرعی شہادتیں مل جاتی ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں تو کل عید ہوگی، اگر نہیں اعلان کرتے تو پرسوں عید ہوگی. چونکہ یہاں تو شریعت نے ہمیں جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ چاند کو دیکھ کے رکھو اور روزہ چاند کو دیکھ کے افطار کرو. تو چاند کی رویت جب ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے، چاند کی رویت ہوگی تو ہم عید کریں گے. تو ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے پابند. جدید ذرائع جو ہیں ان سے ہم مدد تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط رویت ہے. تو رویت سے ہی عید ثابت ہوگی، رویت سے ہی روزہ ثابت ہوگا. یہ یوم افطار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ سجدہ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک، تو نے ہمیں ہدایت عطا کی، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے، تیری توفیق کے بغیر فاقے نہ کاٹ پاتے. یہ تیرے ہی کرم سے، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا. الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے. تو جس نے توفیق دی، اب اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں، ہم مرکز میں، ہم مسجد میں، ہم مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے.
تو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے, تو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے, تو نے توفیق دی تو مالک تیرے ہی حضور حاضر ہوئے, اور یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا, اے معاذ واللہ انی لأحبک, اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. پھر دوبارہ فرمایا, واللہ انی لأحبک, اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے پیار کرتا ہوں. اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا, اس کو بھولنا نہیں, اس کو چھوڑنا نہیں. اور وہ کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی, مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی, مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کر. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس سے توفیق مانگی. مالک نعمت بھی تو دے اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو عطا کر. اور اللہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ, تو میں تم سے عہد کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم, میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں. اللہ اکبر. شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے, نعمت میں برکت ہوتی ہے. ایک دوسرے مقام پر کتنی خوبصورت بات ارشاد, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ. اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے, جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے, تمہارا گوشت جلا کے رکھ دے اور تم وہاں ذلت سہو. یہ تمہارے رب کی منشا نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو, تم عذابوں میں چھلانگے لگا رہے ہو. اس کی مرضی کیا ہے, اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ, تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کرتے, تمہارے درجے بھی بلند فرمائے. بلکہ ایک دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گھڑے میں گرنے والے تھے, ایک جنبش پاک کی دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے. کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس نعمت میں, اس نعمت سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا. تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے, ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. رحمت رب بہانہ می جوئے, اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں, اور بندوں کو بخشنا اسے بڑا پسند ہے. تو وہ کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا کرم فرمانے والا ہے, کتنا رحیم ہے بندوں پر. جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے. تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے. تو فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش کیا.